الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا و امامنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، فعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر فقال الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ والیأس من روح اللہ۔ مومن کو ہر حال میں اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے اور اس کی عذاب سے، اس کی عقاب سے، اس کی پکڑ سے خوف کھاتے رہنا چاہیے، اور توازن امید اور خوف میں برقرار رکھنا چاہیے۔ کسی ایک پہلو میں اگر غلو کیا جائے تو ہلاکت یقینی ہے، جیسے گمراہ فرقے ہلاک ہوئے۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، جسے مصنف بزار نے اپنے مسند میں بیان کیا ہے، رسول اللہ سے حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا ہے، اور علامہ ابن کثیر نے تفسیر میں لکھا ہے کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے ابن عباس پر۔ بہرحال رسول اللہ سے پوچھا گیا کبائر کے متعلق، کبیرہ گناہ، کبیرہ کی جمع ہے کبائر، اور کبائر کے متعلق پوچھا گیا یہ، اور اس کے علاوہ بھی دوسری دلیلوں سے واضح ہوتا ہے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کبائر اور صغائر۔ قرآن نے بھی کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کبائر سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ تو گناہوں کی تقسیم کبیرہ اور صغیرہ کی طرف بالکل تقسیم صحیح ہے، لیکن کبائر گناہ ہیں کتنے ہیں یہ تو بہت واضح طریقے سے نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 7 کے مقابلے میں 70 کا قول زیادہ صحیح ہے، اور پھر انہوں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں 70، تو کہا 70 سے زیادہ 700 کا قول زیادہ صحیح ہے۔ مطلب یہ کہنا ہے کہ یہ محصور نہیں ہے، معدود نہیں ہے، کاؤنٹڈ نہیں ہے۔ ہاں، اس کی تعریف اہل علم نے کی ہے گناہوں کو دیکھ کر کے کہ کن گناہوں کو کبیرہ کہا جائے، اس کا کیا ضابطہ ہے، کیا کرائٹیریا ہے۔ تو کہا کہ جس کے اوپر دنیا اور آخرت میں عذاب ہو، جس گناہ کے کرنے پر دنیا میں اور آخرت میں عذاب ہو، سزا ہو۔ اسلام میں کوئی سزا ہے کسی گناہ کے اوپر، سمجھو بڑا گناہ، اب تفصیل آپ سمجھ سکتے ہیں، چوری کرنا، زنا کرنا، بہتان لگانا، جس پر بھی اسلام نے سزا رکھی ہے، قتل کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ شرک باللہ، اس سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے جس گناہ پر جہنم کی وعید آئی ہے، کہا گیا ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہمارا امتی نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ تو جس پر بھی لعنت ہو، وعید ہو، غضب ہو، اور اس سے برات کا اظہار کیا گیا ہو، جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، دنیا میں اس پر سزا ہو اسلام میں، تو یہ تمام چیزیں کسی بھی گناہ کو گناہ کبیرہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وہ گناہ کبیرہ ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کبائر گناہ کیا ہے، تو آپ نے 3 گناہ یہاں پر ذکر کیا، خاص طور سے 3 گناہ۔ کسی موقع پر آپ نے 7 گناہ ذکر کیا، کسی موقع پر اور کچھ گناہ ذکر کیا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ سائل کی حیثیت کو دیکھ کر، ضرورت کو بھانپ کر آپ جواب دیا کرتے۔ لیکن علی الاطلاق تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، چاہے اس کی ربوبیت میں ہو، یا اس کی الوہیت اور عبادت میں ہو، یا اس کے ناموں اور صفاتوں میں۔ اگر کسی کو غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کو اللہ کی ربوبیت میں، رب اور خالق ہونے میں شریک کرتے، بندگی کا مستحق ہونے میں شریک کرتے، یا اللہ کے ناموں اور صفاتوں جیسا کسی دوسرے کا نام اور صفت سمجھتے، تو یہ بڑا شرک ہے۔ اور جو بڑے گناہ تک، بڑے شرک تک پہنچنے کا جو سبب اور ذریعہ بنتا ہے، وہ چھوٹا شرک ہوتا ہے، شرک اصغر۔ کیا یہ سب سے بڑا گناہ گویا شرک، کیونکہ یہ رب العالمین کی تنقیص، توہین، کہ آپ اللہ قادر مطلق، خلاق عالم، رزاق، مدبر کائنات کے برابری میں بالمقابل آپ ایک عاجز، کمزور، درمادہ مخلوق کو کھڑا کر رہے ہیں، تو اس سے بڑا ظلم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ وہ گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اگر آدمی بغیر توبہ کے مر گیا تو، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کو عیب لگانا ہے، بہت بڑا عیب لگانا ہے، عیب سے متصف کرنا ہے کہ اس کا کوئی ہمسر بھی ہے، اس کا کوئی بالمقابل بھی ہے، اس کے جیسا بھی کوئی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ہے جو عبادت کا مستحق ہے۔ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے اگر گناہ کبیرہ میں شرک ہے تو، شرک اکبر۔ اور شرک اصغر کے تعلق سے بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور شرک اصغر بھی شرک ہے، تو یہ وہ گناہ نہیں ہے کہ اللہ چاہے تو چھوڑ دے اور چاہے تو پکڑے، جیسے کہ شرک کے علاوہ اور گناہوں کا معاملہ ہے نا، کہ اللہ رب العالمین چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک اکبر کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ بات بھی ہر شک شبہ سے پاک ہے۔ شرک کے علاوہ گناہوں کو اللہ چاہے تو اس پر سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ شرک اصغر کا کیا بنے گا؟ وہ تو شرک ہے لیکن ہے اصغر، تو دائمی جہنمی تو نہیں ہوگا شرک اصغر والا آدمی، لیکن معافی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، چونکہ وہ شرک کر رہا ہے،
چاہے شرک اصغر ہی کیوں نہیں ہے شرک، لہذا شرک اصغر کی سزا ملنی ہی ملنی ہے اس کو، لیکن دائمی جہنمی نہیں ہوگا، کیونکہ دائمی جہنمی شرک اکبر پر ہوگا۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ شرک کی قباحت اور سنگینی سمجھنے کے بعد دوسرا گناہ آپ نے فرمایا جو ہمارے اس باب سے تعلق ہے، جو باب ابھی ہم کتاب التوحید کا 33واں باب پڑھ رہے ہیں، الامن من مکر اللہ، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا، خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا۔ اور وہ بے خوفی یہ کہ آدمی گناہوں کے باوجود بھی دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی خوب نوازش اس پر ہو رہی ہے، تو اگر عقل مند آدمی ہو تو سمجھ لے ایک طرف ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، دین سے دوری بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اللہ کی نوازش ہو رہی ہے، گویا ہماری ہلاکت کا سامان ہو رہا ہے۔ وہ غافل لوگ ہوتے ہیں، گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں جو چونکتے نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سمجھتے واہ ہم بہت اچھے ہیں، اللہ ہم پر مہربان ہے۔ ارے وہ آپ کے خلاف تدبیر چل رہا ہے، وہ آپ کو ڈھیل دیے ہوا ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ انتہائی نادان بیوقوف ہیں آپ کہ آپ سمجھ نہیں رہے۔ ہوش کے ناخن لیجئے، گناہوں کے باوجود نیکی مل رہی ہے، یہ ہلاکت کا سامان بن رہا ہے، تیار ہو رہا ہے۔ تو فرمایا گیا الامن من مکر اللہ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی والیاس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ تو کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے اللہ سے معافی مانگی، اللہ غفور رحیم۔ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوتے ہیں، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اتنا زیادہ امید قوی نہ ہو، غالب نہ ہو کہ گناہ پر گناہ کرتے جائیے اور کہیے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، انشاءاللہ آپ سچے دل سے تائب ہوں گے، اللہ معاف کرے گا۔ یہ تین گناہ تھے، اور بالکل یہی تین باتیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث میں ہے، جو ان کا قول ہے، اور محدث عبدالرزاق نے مصنف میں ذکر کیا ہے۔ یہاں چار چیزوں کا ذکر ہے، بیسیکلی تین ہی چیزیں ہیں لیکن چار جملے ہیں، کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جس کی تفسیر آپ نے سن لی۔ دوسری چیز کا الامن من مکر اللہ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ اور تیسری چیز بتایا والقنوط من رحمت اللہ والیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے قنوط، انتہا درجہ مایوس ہونا، اور روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ یہ قنوط اور یاس دونوں ایک ہی معنی میں، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ قنوط اشد الیاس، انتہا درجے کی مایوسی کو کہتے ہیں، اور کسی نے کہا نہیں، یاس اصل میں شدت ہے، یاس کے اندر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے یاس کرنے والے، مایوس ہونے والے کافر ہوتے ہیں۔ اور قنوط نا امیدی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قنوط کرنے والے، نا امیدی کرنے والے، نا امید ہونے والے ضالین ہیں۔ تو اس کو ضال کہا گیا قنوط والے کو، اور اللہ کی رحمت سے یاس رکھنے والے کو کافر کہا گیا۔ تو کچھ علماء نے کہا کہ یاس زیادہ سنگین ہے، اور کسی نے کہا قنوط زیادہ سنگین ہے۔ بہرحال دونوں ایک معنی میں ہے، قنوط اور یاس، نا امیدی، مایوسی، قطع امید، اللہ سے امید کاٹ لیا۔ مگر علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القول المفید علی کتاب التوحید، جو ان کی بڑی معرکۃ الاعلیٰ شرح ہے، جزاہ اللہ خیر الجزا، انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ لفظ تکرار کے ساتھ آیا ہے، اس لیے اگر یہ معنی کرتے ہیں القنوط من رحمت اللہ میں حصول مقصود میں نا امید ہونا، مقصد کے حصول کے سلسلے میں مایوس مت ہو، اور والیأس من روح اللہ، وہاں روح اللہ سے مراد تکلیف کے ازالے میں، اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کے ازالے میں مایوس مت ہو، کسی رحمت کی طلب ہے تو مایوس مت ہو۔ تو القنوط من رحمت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے مقصود اور مطلوب کو حاصل کرنے کے سلسلے میں نا امید رہو، اور اسی طریقے سے تکلیف کے زوال کے سلسلے میں بھی اللہ سے مایوس مت ہو۔ انشاءاللہ بیماری، تکلیف، آزاری ختم ہو جائے گی، تاکہ کلمے کا تکرار نہ ہو۔ یہ ماشاءاللہ علامہ کی بڑی اچھی سوچ ہے، سمجھ ہے جو انہوں نے پیش کی ہے کہ القنوط من رحمت اللہ، حصول مقصود کے سلسلے میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، والیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یعنی تکلیف کے ازالے کے سلسلے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم الحمدللہ اسی کے ساتھ 33ویں باب سے کتاب کے فارغ ہوئے، اور اب اس وقت ہمارے درس میں کتاب کا 34واں باب من الایمان باللہ، ایمان باللہ کے اہم تقاضوں میں سے ہے الصبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر پر صبر کرنا۔ یہ تقدیر اللہ کی ربوبیت کا نتیجہ ہے، اللہ رب ہے، اس نے تقدیر لکھی ہے ہماری، اس پر صبر کرنا، یہ گویا ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے حق میں جو فیصلہ کیا ہے یا ہمارے خلاف جو بھی فیصلہ کیا ہے، ہم کو اس پر راضی رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ یہ انتہائی اہم باب ہے، باب من الایمان الصبر علی اقدار اللہ۔ تو ہم کو سمجھنا ہے کہ صبر کیا ہے اور قدر کیا ہے۔ تو صبر کا معنی لغت میں آتا ہے المنع والحبس، روکنا، کس چیز سے روکنا؟
اب شرعی معنی میں یہ مانا آ جائے گا دل میں گھبراہٹ نہ آنے پائے، زبان پر شکایتی کلمات نہ آئے، اور آپ کی حرکت سے ہاتھ پاؤں سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جو صبر کے منافی ہو۔ اہل علم نے آیات اور احادیث کو دیکھتے ہوئے تقسیم کی ہے کہ صبر 3 چیزوں میں مطلوب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں، نماز روزے کی ادائیگی میں، حج زکوٰۃ کی ادائیگی میں، نیکی کا کام کرنے میں، دعوت تبلیغ میں۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، اس پر صبر کرنا اطاعت الہی ہے۔ دین کا علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، صبر کریں۔ الصبر علی طاعت اللہ، اور اس لیے تکلیف ہو رہی ہے تاکہ آزمائش ہو، بلکہ یہ کہنے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی انوکھی حکمت اور اس کی لطیف رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے گا۔ اوامر و نواہی کے ذریعے شریعت میں کچھ چیزوں کا حکم دیا کرو، دیکھتے ہیں کرتا کہ نہیں کرتا۔ کچھ چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ رکتا ہے کہ نہیں رکتا ہے۔ اور کچھ فیصلے اس نے کیے ہیں جو بظاہر آدمی کے موافق نہیں ہوتے، تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کو یہ قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ جس اللہ پہ یقین رکھتا ہے کہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اسی نے ہم کو مصیبت میں مبتلا کیا ہے، تو ضرور اس میں اس کی کوئی حکمت ہوگی۔ کیا کرتا ہے یہ؟ صبر کرتا ہے کہ بے چین ہو جاتا ہے، شرکیہ اور کفریہ کلمات زبان سے نکالتا ہے، جاہلانہ حرکتیں کرتا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جلال الدین قاسمی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو پر۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ جو لوگ بھی رہ جاتے ہیں تعلیم سے محروم، ہر دور میں پیچھے ہیں وہ، ہر عہد میں مظلوم۔ آپ کا کیا پیغام ہے نوجوانوں کے نام؟ سب سے پہلے جہیز کی لعنت کو ختم کرو۔ اسلامی شریعت میں جہیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نصیحت آمیز، حقیقت سے لبریز، عورت کو مغربی تہذیب نے برہنہ کرنے کی کوشش کی۔ پردہ رکاوٹ ہے بے حیائی کے راستے میں۔ میڈیا نے عورت کو صرف ایک تماشا بنا دیا ہے۔ گفتگو جو آپ کو آپ کی تاریخ سے جوڑ دے، معاشرے اور سماج میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے ملکی سیاست میں حصہ لیں۔ علم جس سے آپ ساری قوموں کو پیچھے چھوڑ دیں۔ اسلام نے ہم کو ایک لائحہ عمل دیا ہے، انسانوں کی خدمت کرنا، تمام مسائل کو حل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خوبیاں جن کی بنیاد پر اسلام پھیلا ساری دنیا میں کو بکو، علمی گفتگو، کل شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا اتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ یہ ایک اتہاس کا کاروان امن، آج شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے سے قبل کتاب التوحید کا 34واں باب اور اس کا عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا۔ 34ویں باب کا عنوان ہے باب من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ،
ایمان باللہ کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی تقدیروں پر صبر کرے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں دو لفظ ہیں، الصبر اور دوسرا لفظ ہے اقدار۔ ہم اس عنوان کو پہلے سمجھیں اور اس کے بعد پھر جو آیات اور حدیث مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں ان کو پڑھیں گے۔ تو صبر کہتے ہیں روکنے کو لغت میں، الحبس والمنع اصطلاح میں کہتے ہیں شریعت میں دل کو گھبرانے سے روکنا۔ مصیبت آئی ہے تو دل گھبرا رہا ہے، بے چین ہے، تو دل کو گھبرانے سے روکنا، اور اسی طریقے سے زبان پر حرف شکایت نہ لانا، ایسا کوئی کلمہ نہ بولنا، زبان سے نہ نکالنا جو اللہ کو ناپسند ہو، اور ہاتھ اور پاؤں سے ایسی ویسی کوئی حرکت نہ کرنا جو صبر کے منافی ہو، جیسے گال پر تماشا مارنا، بال نوچنا، گریبان چاک کرنا، یہ ہے صبر۔ صبر کس چیز پر؟ اہل علم نے آیات اور احادیث کو دیکھتے ہوئے تقسیم کی ہے کہ صبر تین چیزوں میں مطلوب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں، نماز روزے کی ادائیگی میں، حج زکوٰۃ کی ادائیگی میں، نیکی کا کام کرنے میں، دعوت تبلیغ میں۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، اس پر صبر کرنا اطاعت الہی ہے۔ دین کا علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، صبر کریں۔ الصبر علی طاعت اللہ، اور اس لیے تکلیف ہو رہی ہے تاکہ آزمائش ہو، بلکہ یہ کہنے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی انوکھی حکمت اور اس کی لطیف رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے گا۔ اوامر و نواہی کے ذریعے شریعت میں کچھ چیزوں کا حکم دیا کرو، دیکھتے ہیں کرتا کہ نہیں کرتا۔ کچھ چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ رکتا ہے کہ نہیں رکتا ہے۔ اور کچھ فیصلے اس نے کیے ہیں جو بظاہر آدمی کے موافق نہیں ہوتے، تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کو یہ قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ جس اللہ پہ یقین رکھتا ہے کہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اسی نے ہم کو مصیبت میں مبتلا کیا ہے، تو ضرور اس میں اس کی کوئی حکمت ہوگی۔ کیا کرتا ہے یہ؟ صبر کرتا ہے کہ بے چین ہو جاتا ہے، شرکیہ اور کفریہ کلمات زبان سے نکالتا ہے، جاہلانہ حرکتیں کرتا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ صبر کہتے ہیں الصبر علی المأمور، عبادت کے کام کی بجا آوری میں جو تکلیف ہو، نماز پڑھنے میں تکلیف ہے، ٹھنڈی رات ہے، طبیعت اٹھنے کو مائل نہیں ہے، گرمی کی رات ہے، چھوٹی رات ہوتی ہے، نیند نہیں آئی لیکن اٹھنا ہے، اذان ہو گئی، بڑے دن میں، گرمی کے دنوں میں، سخت دھوپ کے دنوں میں رمضان آ رہا ہے، 15 گھنٹے 16 گھنٹے روزے رکھنے ہوں گے، تکلیف ہوگی، برداشت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کیونکہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب رکھا ہے، اور اللہ سے مدد چاہنی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وما صبرک الا باللہ، بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی اطاعت میں جو تکلیف ہے اس پہ صبر کرنا۔ اسی طریقے سے گناہوں کے چھوڑنے پر صبر کرنا۔ گناہ بھی بڑے پر لذت ہوتے ہیں، شراب پینے سے لذت آتی ہے، زنا کاری میں لذت ہے، اس طریقے سے گناہ جو پر لذت ہے، شریعت کہتی ہے باز رہو، تکلیف ہوگی مگر اس پہ صبر کرنا ہے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 منٹ کی لذت ہماری آخرت کو خراب کر دے۔ تو یہ گناہوں کے چھوڑنے پر صبر کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی اپنی طرف بدکاری کے لیے بلا رہی ہے، گھر کا دروازہ بند کر رکھا ہے اس نے۔ عزیز مصر، گورنر، بڑے عہدے کا مالک ہے، جوان ہے، خوبصورت عورت ہے، کوئی بھی نہیں ہے حضرت یوسف، آپ سوچ لیجیے، لیکن انہوں نے اس عورت کی دعوت ٹھکرا دی، جیل کی سلاخوں میں ہیں، کہہ رہے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن، لا الہ الا اللہ۔ جیل کی یہ دیواریں جہاں میں مقید ہوں یہ میرے حق میں بہتر ہے، ان عورتوں کے مکر کو، فریب کو، ان کی چال بازیوں کو ہم سے پھیر دے، اگر تو نے ہماری مدد نہیں کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مائل ہو جاؤں اور گنہگار ہو جاؤں۔ تو گناہ آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، بے حیائی برائی آپ کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے اس کی جنت کی لالچ میں آپ تکلیفوں پہ صبر کریں، گناہ چھوڑ دیں۔ اور تیسری قسم ہے مقدر کے جو فیصلے ہیں، جان مال وغیرہ پر جو آفتیں آتی ہیں، اس میں اللہ کی حکمت ہے، تو آپ اس پہ صبر کیجیے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب اہل علم نے اس بات کی بھی بحث کی ہے کہ کون سی قسم صبر کی اچھی ہے، تو علماء نے ترتیب یہی قائم کی ہے کہ اصل یہ ہے کہ اللہ کی بندگی پر جو تکلیف ہوتی ہے اس پہ صبر کرنا، یہ 1 نمبر پر، پھر گناہ چھوڑنے پر صبر کرنا، یہ 2 نمبر پر، 3 نمبر پر ہے مشکلات اور مصائب پہ صبر کرنا۔ ترتیب یہی، کیونکہ عبادت میں آدمی کو پابند ہونا پڑتا ہے، امور انجام دینے پڑتے ہیں، اس کے بعد گناہ ہے، گناہ میں کچھ کرنا نہیں، چھوڑنا ہے، اور تکلیف جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اس میں آپ کے کسی عمل، کسی ارادے کو دخل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو اس پہ صبر کرنا ہے۔ لیکن بعض آدمی کی زندگی میں معاملہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی گناہ کا چھوڑنا نیکی کے کرنے کے مقابلے میں بہت سخت ہو، جوان لڑکا ہے، جوان لڑکی ہے، تنہائی ہے، کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں، بدکاری کی دعوت وہ دے رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مقام پر اگر کسی کو کہا جائے 100 رکعت پڑھنا آسان ہے
یا اس عورت کی دعوت کو ٹھکرا کر کے نکل جانا، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، ایک جوان لڑکی ایک جوان لڑکا، تنہائی ہے، اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گناہ سے باز رہنا، شاید آپ اس میں موافقت کریں یا نہ کریں، ہم نہیں جانتے، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے کہ اس وقت شاید 100 رکعت نماز پڑھ لینے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوگا کہ آدمی پاپ سے، گناہ سے بچ جائے۔ اور اسی طریقے سے کبھی کبھی مصیبت بڑی سنگین ہوتی ہے کسی کسی کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ کے کسی عزیز و قریب کی موت ہو گئی، چلیے مانتے ہیں ایک بیٹا آپ کے پاس تھا، اس کی موت ہو گئی، اس پہ صبر کرنے کا سوال ہے۔ آپ کہیں گے کہ 2 مہینہ میں روزہ رکھتا، 2 سال روزہ رکھتا، وہ میرے لیے آسان تھا اس بیٹے کی موت کے مقابلے میں۔ بہرحال ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ترتیب جو علماء نے قائم کی وہ یہ کہ عبادت پہ تکلیف ہو تو صبر، گناہ چھوڑنے پہ صبر، اور مقدر کے فیصلوں پر صبر۔ بہرحال اقدار اللہ، اقدار قدر کی جمع، تقدیر جو ہوتی ہے، تقدیر لکھنے والا ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور جو چیز سامنے آتی ہے وہ بھی اقدار ہے، مقدور مقدر جو چیز کی گئی۔ اب اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیے، اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھی کہ آپ آج بیمار پڑیں گے، بیمار پڑے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کا علم ہوا، تو بیمار پڑنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین، یہ اللہ کا فعل ہوا، اس فعل کے نتیجے میں آپ بیمار پڑے، یہ ہوا مقدور جو آپ کے سامنے آیا۔ تو ہر حال میں آدمی کو یہ چاہیے کہ اللہ کے فیصلے پر جو اللہ کا فعل ہے اس پر راضی رہے، صبر کرے، راضی رہے، کیونکہ یہ اللہ کا فعل ہے، اس کے فعل میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بیماری آپ کے لیے نقصان دہ ہو تو آپ اس پہ صبر کریں۔ ایک اور چیز جو بہت اہم ہوگی وہ آپ کے سامنے لائے کہ انسان کی زندگی میں مصائب اور مشکلات آتی ہیں، ایسی صورت میں لوگوں کی 4 حالت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں دل سے برا جانتے ہیں اللہ کے فیصلے کو، بہت بے چین ہے، بہت غصہ ہے ان کو، کیوں اللہ نے ایسا کیا، زبان سے بھی حرف شکایت، اللہ کوئی نہیں ملا آپ کو، ہم ہی ملے، ہم ہی پر یہ ظلم کرنا تھا، یہ کیا ہمارے یہاں ڈاکہ ڈال دیا، یہ کیا ڈاکہ پڑ گیا، ایک ہی بیٹا تھا اس کو لے لیا، ایسا جملہ بولتے۔ اور اسی طریقے سے حرکت، داڑھی نوچتے، چہرے پر تماچا مارتے، گریبان چاک کرتے، واہ ویلا کرتے، اس طرح کی جو حرکتیں ہیں حرام ہیں، ہو سکتا ہے کہ انسان کو کفر اور شرک کی سرحد میں بھی داخل کرتے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی صبر کرے، دل میں تکلیف ہے لیکن زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں لا سکتا، ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا جس حرکت پر لعنت آئی، یہ واجب ہے، فرض ہے، اگر نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے۔ اس سے بڑھ کر کے ایک بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے، جو چیز ہم کو فٹ نہیں ہو رہی ہے، ہمارے موافق حال نہیں ہے، ہماری تکلیف کی بات، اس پر ہم راضی بھی ہوں، یہ صبر سے اوپر چیز ہے۔ صبر تو نہیں کرنا ہے لیکن آپ راضی بھی ہے کہ اللہ کا چونکہ فیصلہ ہے، اس لیے ہم کو راضی ہونا ہے۔ ہمارے لیے صحت مند ہونا کیا، بیمار ہونا کیا، ہمارے لیے دونوں برابر ہے چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ بہت بڑے ایمان کی بات ہوتی ہے، اللہ تکلیف میں رکھے کہ آرام میں رکھے، ہمارے لیے دونوں برابر ہے، یہ بہت ایمان کی بات ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے شاید یہ بہت خاص بندوں کے لیے ہوتا ہوگا کہ تکلیف ہو اور کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو تکلیف میں مبتلا کیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تکلیف میں مبتلا کیا ہے، صبر کریں گے تو ثواب ہوگا، تکلیف میں مبتلا کیا ہے ہمارا گناہ مٹے گا، توبہ استغفار کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مقام جو ہم اپنے عمل سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں وہ تکلیف پر صبر کرنے کے نتیجے میں ہو، تو یہ شکر گزاری، گویا تکلیف پر اللہ کی شکر گزاری، سوچئے یہ کتنی اونچی بات ہوئی۔ ہم سے تو صبر نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ اس تکلیف پر راضی بھی رہیں کہ تکلیف اور آرام دونوں ہمارے لیے برابر ہے، اللہ نے دیا ہے نا، اس لیے دونوں برابر۔ یہ ہوا رضامندی، رضا خوشی، یہ تو اور بڑی چیز ہوئی۔ اس سے بھی بڑی چیز ہوئی، ایک دم آخری درجے کی چیز ہوئی کہ آپ نہ صرف صبر کر رہے ہیں، نہ صرف راضی ہیں، بلکہ اللہ کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ یہ بہت خاص لوگوں کا کام ہوگا، بہت اونچے ایمان والوں کی شان ہوگی۔ لیکن بہرحال جو چیز اصل مقصود ہے یہاں پر کہ آپ حرف شکایت نہ لائیں زبان پر، دل میں جزا فضا، گھبراہٹ، بے چینی نہ ہو، اللہ کے فیصلے کے تئیں بالکل ناراضگی نہ ہو، اور بظاہر ایسی حرکتیں نہ کریں جو حرکتیں حرام ہیں۔ یہ صبر کے تعلق سے، صبر کا معنی اللہ کی تقدیر، صبر کی قسم، اور اس سلسلے کے اندر لوگوں کے جو حالات ہوتے ہیں، معاشرے میں کئی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے گفتگو آئی۔ اب ہم آپ کے ساتھ آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ رب العالمین سورہ تغابن آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ جو بھی کچھ مصیبت تم کو پہنچتی ہے، الا باذن اللہ، وہ کدھر سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، لیکن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے، صبر عطا کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو اگلی مجلس میں جاری رہے گی۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔
اللہ اللہ یا ربی یا اللہ اللہ